بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہر طرح کی پریشانیوں اور بیماریوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے جنت میں داخل کرنے والے اعمال۔ اس کے بارے میں پہلے حدیث بتاؤں گی اور پھر اسی کی تشریح۔ تو حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور مجھے آگ سے دور رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے بڑے عمل کے بارے میں پوچھا ہے اور وہ یقیناً آسان ہے۔ جس پر اللہ نے اسے آسان کر دیا وہ عمل یہ ہے کہ تو عبادت کرے اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور روزے رکھے رمضان کے اور بیت اللہ کا حج کرے۔ پھر کہا، کیا تجھے بھلائی کے دروازوں کے بارے میں مطلع نہ کروں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ بجھا دیتا ہے، یعنی جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آدمی کی نماز رات کے درمیان میں۔ پھر آپ نے آیت تتجافی جنوبہم عن المضاجع سے یعلمون تک تلاوت کی۔ پھر فرمایا، کیا میں تجھے دین کی اصل چیز اور اس کے ستون اور اس کی چوٹی کا عمل نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ضرور، ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، دین کی اصل چیز اسلام ہے اور دین کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی کا عمل جہاد ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تجھے ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے ان سب امور پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا، ضرور یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ پر فرمایا، اس کو اپنے حق میں مصیبت بننے سے روکے رکھو۔ تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے بولنے پر بھی ہماری گرفت ہوگی؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں تجھے نہ پائے تو کیا لوگوں کو گرائے گی؟ تیری ماں تجھے نہ پائے تو کیا لوگوں کو گرائے گی؟ آگ میں چہروں کے بل، یا فرمایا نتھیوں کے بل، ان کی زبانوں کی کٹوتی ہی تو ہوگی۔ روایت کیا ہے اسے امام ترمذی نے۔ تو دیکھیں، اب سب سے پہلے جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال ہے اس حدیث میں، اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کے اس سوال کے جواب میں مجھے ایسا عمل بتائیے جو میرے جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جائے اور مجھے آگ سے دور کر دے۔ انہیں چند ایسے اعمال بتائے جو دین میں انتہائی اہم ہیں، لیکن ساتھ ہی جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو جو ہے نصیحت کی کہ یہ اعمال انسانی طبیعت پر گرا ضرور ہیں، لیکن جو کوئی اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے اعمال صالحہ کو خوگر بنائے تو تمام اعمال اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں اور اسے کسی قسم کی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو ارکان اسلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ارکان خمسہ کی پابندی کی جائے، جو 5 ارکان ہیں ان کی پابندی کی جائے اور ان میں کسی قسم کی کوتاہی روا نہ رکھی جائے۔ تو یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور ہر قسم کی جو شرک ہے اس سے اپنے دامن کو بچا کر رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو اور حج بیت اللہ کیا کرو۔ اسی طرح جب بات کی گئی کہ نوافل عبادات کی، اس حدیث میں بات کی گئی، دیکھیں فرضوں کا ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل کا ذکر فرمایا اور انہیں ابواب الخیر سے مراد یعنی بھلائی کے دروازے فرمایا۔ گویا انہی دروازوں سے گزر کر ہی انسان نیکی کی عمارت میں داخل ہو سکتا ہے۔ دروازے کو گناہ کے تیروں سے بچانے کا ذریعہ یعنی ڈھال فرمایا،
کیونکہ روزہ شہوت کے غلبے کو ختم کرتا ہے اور تقویٰ سے طہارت کو پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ اس طرح کے جو صدقہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے کہ چھوٹے گناہ صدقہ اور خیرات کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر کی جو نماز ہے جسے تہجد کہا جاتا ہے، نیکیوں کے حصول کا وہ کیا ہے کہ بہترین وہ ایک ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تینوں عبادات بہت ہی مشکل ہیں۔ جب کوئی انسان ان کا عادی ہو جاتا ہے تو باقی جو عبادات ہوتی ہیں وہ اس انسان کے لیے کیا ہو جاتی ہیں؟ آسان ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اس حدیث میں جہاد کا ذکر کیا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کو دین کی بلند ترین چوٹی قرار دیا ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں سنام یعنی اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں، تو اور پہاڑی کی چوٹی کو بھی زر جو کے معنی ہے یعنی بلند ترین جگہ جہاں تمام اسلامی عبادات میں مشکل ترین عبادت ہے۔ اس لیے گویا کہ جہاد کرنے والا دین کی بلندی کو پا لیتا ہے۔ دیکھیں جہاد جہد سے ماخذ ہے جس کا معنی ہے کوشش، جدوجہد، لیکن اسلامی اصطلاح میں جو ہے نا اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جنگ کرنے کو جہاد کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد کی بڑی فضیلت جو ہے وارد ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال اس بات کے عوض خرید لیے ہیں کہ انہیں جنت ملے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کی راہ میں ایک دن محاذ جنگ کر گزرنا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ اللہ کی راہ میں جس نے زخم اٹھایا، قیامت کے دن وہ اس زخم کے ساتھ اس طرح آئے گا کہ اس زخم سے خوشبو مہکتی ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے کھلتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے یہ ریاض الصالحین سے باب الجہاد سے لی گئی۔ جہاد کے بارے میں جو ہے سینکڑوں حدیث ہیں جن میں جہاد کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو میرے بھی ادھر میں نے جہاد کے بارے میں ایک دن پہلے آپ کو بہت ساری حدیث بتائی تھی، اور پھر اس میں نیکسٹ بات ہوئی تھی حفاظت زبان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے آخر میں فرمایا، کیا آپ کو اس چیز کے متعلق نہ بتا دوں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے؟ پھر فرمایا کہ زبان کو قابو میں رکھو۔ وہ کون سی چیز تھی؟ زبان کو قابو میں رکھنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر کہ آیا زبان سے کی جانے والی باتوں پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ قیامت کے دن لوگوں کو جہنم میں ان کی زبان کے نتائج ہی تو منہ کے بل گرائیں گے۔ جو آدمی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا اور اسے کھلا چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے لیے کیا ہے کہ آگ میں ایک گھر خود ہی بناتا ہے اور اس میں جانے کا جو سامان ہے وہ خود ہی مہیا کرتا ہے۔ دیکھیں زبان سے غیبت اور بہتان تراشی، جھوٹی گواہی اور گالی گلوچ، کلمات کفریہ وغیرہ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ سرزد ہوتے ہیں۔ اور یہی چیزیں جو ہیں نا انسان کے لیے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی عذاب کا موجب بنیں گی۔ اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور جہاد، نوافل عبادت اور یہ جو ارکان اسلام ہیں ان سب پر ہم عمل کریں۔ عمل پیرا ہونے کی ہمیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔